अस्सलाम वालेकुम। CSS PMS बाय रिजवान डोगर में आज जो लेक्चर सीरीज़ का हमारा इस्लामियात का जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। और इस लेक्चर को बेसिकली हर साल CSS के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाया जाता है, क्योंकि ये रिपीटिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट काफ़ी जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वहाँ से मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी एक बुक को कॉपी करते हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, आप एक अच्छे जो मार्क्स हैं वो ऑब्टेन नहीं कर पाते। तो आप इसका जो सोर्स है वो डिफरेंट बुक से यूज़ करें, इसको डिफरेंट बुक इस्तेमाल करें ताकि आप इसका अच्छे से अच्छे तरीके से जो आंसर इम्प्लीमेंट कर सकें अपने पेपर के अंदर। तो जिहाद को हम ये क्वेश्चन किस तरह आता है पेपर के अंदर, ये पूछा जाता है डिस्कस इन डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिंसिपल्स ऑफ जिहाद इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। तो ये क्वेश्चन इससे हटके भी आ सकता है, डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस लिहाज से पूछा जाता है। तो आपने इसके अंदर किस तरह एक्सप्लेन करना है इसको, तो आप देखें सबसे पहले आपने आउटलाइंस बतानी है। आउटलाइंस आप किसी भी पाक अफेयर्स के पेपर्स, किसी भी क्वेश्चन पाक अफेयर्स के लिहाज से, इस्लामियात के लिहाज से, करंट अफेयर्स के लिहाज से आप आउटलाइंस देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव क्वेश्चन होता है, जो कि चेकर के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है उसको चेक करना, और उसके लिए ज़्यादा मार्क्स देना ज़्यादा परेशानी का बायस नहीं होते, बल्कि आपका क्वेश्चन उसको अटेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मार्क्स लेने में ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा फिर एफर्ट नहीं करना पड़ती जब आपके पास आउटलाइंस का एक अच्छा पैचअप होता है। तो सबसे पहले हम इसका आउटलाइन से डिस्कस करते हैं कि आपने सबसे पहले बताना है कि इंट्रोडक्शन क्या है, जिहाद है क्या, फिर आपने बताना है मॉडर्न डे में जिहाद का मीनिंग क्या है, मॉडर्न डेज मीनिंग्स ऑफ जिहाद, फिर आपने बताना है कि मुस्लिम पब्लिक ओपिनियन क्या है अबाउट द मीनिंग ऑफ जिहाद, फिर आपने बताना है कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं, फिर आपने बताना है कत्ल होली वार इस्लाम, कत्ल या होली वार इन इस्लाम क्या होता है, प्रिंसिपल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जिहाद इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। ये आपका जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। स्टेटमेंट के लिहाज से हमने बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि हमने पहले सारा इंट्रो दिया, उसके बाद टाइप्स बताई हैं, फिर हमने मॉडर्न डेज के बारे में बताना है कि जिहाद को क्या समझा जा रहा है, फिर आपको कत्ल क्या होता है, हमने इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है इस जिहाद के ऑप्शन को, जिहाद के जो मतलब कि एंगल को, उसके बाद हमने देखना है कि अब जो प्रॉपर हमारा पॉइंट है इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, फिर हमने इसको डिस्कस करना है डिटेल के साथ। फिर इसके बाद हम बताते हैं जिहाद एंड मॉडर्न डे मिलिटेंसी टेररिज्म क्या होता है, या जस्ट वार, होली वार या जिहाद में क्या फ़र्क होता है। फिर हम देखते हैं जिहाद एंड मॉडर्न डे जो मिलिटेंसी होती है या टेररिज्म है, इसमें क्या डिफरेंस है। आज का जो क्वेश्चन है वो ये हमारे इन बुलेट्स इन आउटलाइंस के ऊपर मुश्तमिल होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं हमने इस इंट्रोडक्शन में क्या देना है। इंट्रोडक्शन में हमने ये बताना होता है कि वो जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रेलिवेंट, उससे जो हमारा इंट्रो पैराग्राफ है वो क्या है। इंट्रो पैराग्राफ को मैंने आपको बुलेट्स फॉर्म में बता दिया है कि सबसे पहले स्ट्राइविंग इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की राह में मेहनत करना, अल्लाह ताला की राह में जंग लड़ना, अल्लाह ताला की राह में स्ट्रगल करना, उसको हम स्ट्राइविंग इन द नेम ऑफ गॉड कहते हैं। ये जिहाद की एक किस्म है, जिहाद की एक डेफिनेशन है, जिहाद का एक इंट्रो है। कमिटेड स्ट्रगल फॉर अ नोबल काज, एक खास जो वजह होती है उसके लिए एक स्ट्रगल करना, द स्ट्रगल टू अचीव एंड्स को अचीव करने के लिए एक जिहाद कहा जाता है। द फाइट अगेंस्ट एवल, जो बुराइयों हैं उनके खिलाफ लड़ना भी जिहाद होता है। द एफर्ट्स टू एरेडिकेट एवल एंड इनजस्टिस फ्रॉम द अर्थ बाय पीसफुल मीन्स और बाय अप्लाइंग मिलिट्री टैक्टिक्स एटीसी, मतलब कि मिलिट्री टैक्टिक्स को भी आप यूज कर सकते हैं जिहाद लाने के लिए, पीसफुल लाने के लिए। जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, यहाँ पे बुराई हो रही है, आप उसको खत्म करने के लिए, उसकी जो एफर्ट्स उनको कम करने के लिए ये सारा इंप्लीमेंट करना भी एक तरह का जिहाद होता है। आगे जिहाद डज नॉट डिनोट्स हॉली वार इन द वे ऑफ गॉड, बेसिकली ये जिहाद जो है सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, जंग नहीं है अल्लाह ताला की राह में, बल्कि इसके अलावा भी इसके काफ़ी ज़्यादा रुख होते हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कत्ल डिनोट्स फाइटिंग वार इन द वे ऑफ गॉड, जो कत्ल है वो फाइटिंग होता है, बेसिकली जस्ट लड़ना ही होता है, और ये भी एक जिहाद की किस्म ही समझा जाता है इसको भी। जिहाद इन इस्लाम हैज़ रिटेन्ड इट्स रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉनोटेशंस इनटू मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो मिलिट्री कॉनोटेशंस है इसको समझा जा रहा है जिहाद ये चीज़ है। इसके बाद हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सम टाइम्स जो जिहाद है इसको 6 पिलर ऑफ फेथ भी कहा जाता है। आपने ईमान के 5 पिलर पढ़े हुए हैं, तो यकीनन जो जिहाद है बेसिकली ये 6ठा पिलर कहलाता है हमारे ईमान का।
तो ये जो हमारे पास इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में आप लास्ट में इसकी एक स्पेसिफिक किस्म की डेफिनेशन लिख सकते हैं जो कि जॉन एस्पेस्टियो ने बताई थी। जॉन एस्पेस्टियो क्या कह रहा है कि इट कैन सिंपली मीन स्ट्राइविंग टू लिव अ मोरल एंड virtuous life, spreading and defending Islam as well as fighting injustice and oppressions among other things। तो आप ये बहुत अच्छी जो वेल ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपका ये इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप इसको आप जो है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ से अपने जो चेकर को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो उसका जो इंटरेस्ट है वो आपके पेपर चेकिंग में इंक्लूड हो। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कि जिहाद की जो टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं इंट्रोडक्शन के बाद हमें जो टाइप्स डिस्कस करनी है तो दो तरह का जिहाद होता है। एक होता है पर्सनल लेवल पे जिहाद, एक होता है स्टेट लेवल पे जिहाद। तो जो पर्सनल लेवल पे जिहाद होता है वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। हम अपनी लाइफ को फेयर लाइफ गेन करने के लिए जो जिहाद होता है जो हम कोशिश कर रहे होते हैं बेसिकली वो जो है वो पर्सनल लेवल का जिहाद कहलाता है। तो स्टेट जिहाद हैज़ टू मीनिंग, लेकिन स्टेट लेवल के जिहाद को देखा जाए तो उसको दो मीनिंग से एक्सेप्ट किया जाता है। एक जो मीनिंग है वो अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स सिटीजनरी बाय प्रोवाइडिंग फेयर अपॉर्चुनिटीज एंड एरेडिकेटिंग इनजस्टिस एंड फितना और इनजस्टिस को ख़त्म करते हुए तमाम जो हमारी सोसाइटी है, हमारे शहरी लोग हैं या फिर देहाती लोग हैं, उनके अंदर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना और उनके तमाम जो मतलब कि इनजस्टिस या फितना के ऊपर जो मतलब कि कमिटमेंट हो रही होती है और उनको मिनिमाइज़ करना बेसिकली एक तरह का जिहाद होता है जो कि मतलब कि हम समझ सकते हैं कि ये स्टेट लेवल का जिहाद है। इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि मिलिट्री फाइट फॉर डिफेंस ऑफ इट्स बॉर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बॉर्डर को अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए, अपने मुकाम की हिफाजत करने के लिए, अपने लैंड की हिफाजत करने के लिए जो आप जिहाद करते हैं, जो लड़ते हैं बॉर्डर पे अपनी आर्मी खड़ी करते हैं, जो लोगों को जो बाकी कंट्री से आपके मुल्क को बचाती है, ये भी एक तरह का जिहाद समझा जाता है, इंक्लूडिंग डिफेंस ऑफ रिलीजियस इस्लाम। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि वो इस्लामिक मुल्क हों, इस्लाम के लिहाज से हों, तो इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हम इसको जिहाद कहते हैं। किसी भी इस्लामिक मुल्क के जो अपने मुल्क या अपनी ज़मीन या अपने इस्लाम को बचाने के लिए जो एफर्ट होती है उसको हम जिहाद के अंदर काउंट करते हैं। आगे देखिए मॉडर्न डे मीनिंग ऑफ जिहाद, ये एक अलग पॉइंट है टाइप से हटके कि जो आज की मॉडर्न डे उसके अंदर जिहाद को क्या मीनिंग लिया, उसका क्या मीनिंग लिया जा रहा है, उसका क्या मतलब लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महमूद अयूब ने ये कहा है कि द गोल ऑफ ट्रू जिहाद इज टू अटेन अ हार्मोनी बिटवीन इस्लाम, ईमान एंड एहसान। ये जो तीन चीज़ें हैं इनके दरमियान एक हार्मनी क्रिएट होती है, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, जिहाद कहते हैं। ये एक गोल ऑफ ट्रू जिहाद, इसको जो नतीजा होता है या फिर एक गोल होता है ट्रू जिहाद का, वो इन मानों में लिया जाता है। आगे बीबीसी क्या कहता है, बीबीसी आपको पता ही क्या, बीबीसी के मुताबिक जो जिहाद है दैट इज द थर्ड मीनिंग ऑफ जिहाद इज अ स्ट्रगल टू बिल्ड अ गुड सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी पैदा करना भी जिहाद कहलाता है। एक अच्छी सोसाइटी पैदा करना, एक अच्छा माहौल पैदा करना जहाँ पे आपके जो लोग हैं, आपके जो सिटीज़न, आपके जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, ये भी एक तरह का जहाज समझा जाता है। आगे देखिए इन द मॉडर्न टाइम पाकिस्तानी स्कॉलर्स एंड प्रोफेसर फजलुर रहमान मलिक has used the term to describe the struggle to establish a just moral society order। ये फजलुर रहमान मलिक साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जस्ट मॉरल सोसाइटी ऑर्डर बनाना एक जहाद की इलामत है, एक जहाद, इसको भी हम जहाद कह सकते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं कि एक मॉरल सोसाइटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है ख़ुद को स्टैब्लिश करने की, हमारी गवर्नेंस को स्टैब्लिश करने की। मतलब इसके अलावा हम बहस कर सकते हैं जितनी हम करना चाहें। आगे जो टाइप्स हैं जिहाद की जो बेसिकली हैं वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम जिहाद बिल सैफ की बात करते हैं। जिहाद बिल सैफ जो हमारे पास जिहाद बाय द स्वॉर्ड रेफर्स टू कत्ल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में किसी को मारना, तलवार के जोर पे लड़ना, बेसिकली वो जिहाद बिल सैफ के नाम से जाना जाता है। आर्म्ड फाइटिंग इन द वे ऑफ गॉड और होली वार। आप इसको मजीद जितना इम्प्रूव इसके अंदर जो ऐड करना चाहें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइप है जिहाद की, ठीक है। आगे जिहाद उल दावा वल इशात, मतलब ये जो जिहाद की किस्म है बेसिकली इंटेलेक्चुअल लेवल को रिलेट करती है। आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, आप अपनी सोच के जरिए किसी चीज़ को गलत कहते हो या सही कहते हो,
وہ بھی بیسیکلی آپ کا کیا ہوتا ہے, جہاد ہوتا ہے. دیکھیں جہاد سملر ٹو مشنری جہاد ایمز ایٹ propagations of message of Islam through traditions and modern day communication like writing books using ICT TVs مطلب انٹرنیٹ ٹی ویز یا پھر بکس وغیرہ کو استعمال کر کے اگر آپ کسی برائی کو آپ برا کہہ رہے ہو تو وہ بھی آپ ایک طرح کا جہاد ہوتا ہے, اور اس قسم کو ہم جہاد الدعوہ والارشاد کے نام سے جانتے ہیں. آگے ہے جہاد بالقلب, اور یقیناً یہ جو آپ کی تیسری ٹائپ ہے اس کو جہاد الاکبر کے نام سے جانا جاتا ہے. جہاد الاکبر کیا ہے کہ اپنے دل میں آپ کے پاس ایفرٹ نہیں, آپ کے پاس کوشش نہیں ہے, لیکن آپ اپنے دل میں جانتے ہیں, آپ اپنے دل میں رکھا ہوا ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر اور یہ چیز غلط ہے, اسے روکنا چاہیے. یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے اور اس کو جہاد بالقلب کے نام سے جانتے ہیں. جہاد آف دی ہارٹ از کنسرنڈ ود دا کمبیٹنگ دا ڈیول اینڈ ان دا اٹمپٹ ٹو escape his persuasions to evil. مطلب کہ جو برائی کو ختم کرنے کا جو آپ کا ایم ہوتا ہے یا آپ کے مائنڈ میں جو بات ہوتی ہے, دل میں بات ہوتی ہے, وہ بھی ایک طرح کا جہاد سمجھا جاتا ہے. دس ٹائپ آف جہاد واز ریگارڈنگ ایز اے گریٹر جہاد. یہ گریٹر جہاد سمجھا جاتا ہے, اس کو ہم جہاد الاکبر کا نام دیتے ہیں. آگے جہاد بالقلم باللسان, تو بیسی جہاد بائی دا ٹانگ, اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرنا, بول کے کسی چیز کو, کسی برے کو برا کہنا, ٹھیک ہے. سوسائٹی میں جو پرابلمس ہیں ان کو پرابلمس کو شو اپ کرنا اپنی زبان کے ذریعے, وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, وہ بھی جہاد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی راہ میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے, فار ایگزامپل اللہ کے خلاف یا پھر اسلام کے خلاف کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو اس کو روکنا اپنی زبان کے ذریعے, وہ بھی آپ کا جہاد بالقلم باللسان کے طور پہ جانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جہاد بائی دا ٹنگ پین از کنسرنڈ ود اسپیکنگ دا ٹروتھ اینڈ اسپریڈنگ دا ورڈ آف دا اسلام ود ونس ٹنگ. ایک زبان سے بولا جانا جو کہ ایول یا برائی کے خلاف ہو, اس کو جہاد بالقلم باللسان کے طور پہ جانتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. جہاد بھی یاد کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جہاد بھی بائی دا ہینڈ ریفرز ٹو چوزنگ ٹو ڈو وٹ از رائٹ. اپنے ہاتھ کے ذریعے جہاد کرنا, جو ٹھیک راستہ ہے اسے اپنانا, جو غلط راستہ ہے اسے رکنا. بیسیکلی یہ بھی ایک طرح کا آپ کا جہاد ہے, ٹھیک ہے. اس کو جہاد بالیاد کے طور پہ جانا جاتا ہے. یا بیسیکلی جہاد بالیاد کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک اپنی ہاتھ کے ذریعے اچھے کی طرف لے کے جانا, برے کو برے کی طرف لے جانا. بیسیکلی یہ بھی ایک طرح کا آپ کا جہاد سمجھا جاتا ہے. جہاد التربیہ بیسیکلی ایجوکیشنل جہاد ہے. آپ ایجوکیشن وے سے کسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, کسی برائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کا جہاد التربیہ کے طور پہ جانا جائے گا, ٹھیک ہے. یا آپ اس کے اندر آپ مزید ایکسپلین کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بلٹس فیم میں دیا ہے, تو آپ مزید اس کے اندر جو ہے ڈیٹا ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. آگے ہے جہاد الاقتصاد. یہ جو اقتصاد کے طور پہ جو جہاد ہوتا ہے, یہ اکانومک جہاد ہوتا ہے. اکانومی کے ذریعے, معیشت کے ذریعے جو جہاد ہوتا ہے اس کو ہم جہاد الاقتصاد کے طور پہ جانتے ہیں. اکانومک جہاد ریفرز ٹو گڈ ڈوئنگ انوالونگ منی سچ ایز اسپینڈنگ ود ونس مینس ہیلپنگ دا پور اینڈ ڈاؤن ٹراڈنس. مطلب کہ جو لوگ ہیں غربت میں ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارا لیس دین پاورٹی ہیں یا پھر لوگ پورز ہیں, ان کی جو ہیلپ کرنا اکانومی کے ذریعے, یہ بھی آپ کی طرح کا آپ کا جہاد ہے. پریزیڈنٹ حبیب بوگوبیا جو کہ تونسیا کے ایک مطلب کہ پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے ایک یوز کیا جہاد کو ڈسکرائب دا اسٹرگل فار اکانومک ڈیولپمنٹ ان دا تونسیا. مطلب کہ تونسیا میں ایک پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام ہے حبیب بوگوبیا آف تونسیا. ان کو مطلب کہ انہوں نے یہ پریزیڈنٹ ہے وہاں کے, اور انہوں نے یہ مطلب کہ اسٹرگل کی ہے اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, اکانومک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بتایا کہ آپ اکانومی کے لحاظ سے تمام جو پور سوسائٹی ہے یا پاورٹی لیس دین پاورٹی لوگ ہیں ان کی آپ ایفرٹ کریں, وہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے آپ کا. آگے دیکھیں قتل ہولی وار ان اسلام کیا ہوتا ہے. آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا, کسی کو قتل کر دینا, وہ بھی آپ طرح کا ایک جہاد ہوتا ہے. جنگ لڑنا یا پھر وار ان اسلام ان جہاد فار دا پیوریفیکیشن آف دا لینڈ آف اللہ فرام ڈسیپشنس. ہمارے پاس ہو گیا ٹریکری, سائنفل ڈیڈس اینڈ دا سبجوگیشنس. اٹ از اے sacred war with the aims at spreading security, safety, mercy and the compassion. یہ جو آپ چیزیں سیکریٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر جو جہاد بیسیکلی قتل کرنا, کسی کو ختم کرنا, یہ بھی آپ طرح کا کیا ہوتا ہے, ایک طرح کا ہولی وار ان اسلام کے طور پہ جانا جاتا ہے. جی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پرنسپلز, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف جہاد ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. تو ہم نے قرآن اور سنہ کے لحاظ سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے جہاد کو, اس کی ٹرمز کو, اس کی کنڈیشنز کو. پہلے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن کے لحاظ سے جہاد کے بارے میں کیا بتایا ہوا ہے. قرآن کے اندر جہاد کے بارے میں کیا ہمارے پاس آیات ہیں, کون کون سی سورہ میں ہیں اور کون کون سے آیات کے اندر ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ ہیز کمانڈڈ ان دا ہولی قرآن
that fighting for Islam is obligatory for the Muslims. مطلب کہ اسلام میں جو ان کی اسلام کے مخالف لوگ ہیں، جو مخالفین ہیں، ان کے خلاف لڑنا اللہ تعالیٰ نے کمانڈ کیا ہوا ان کو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو لڑنا چاہیے، اور اسلام کو بچانے کے لیے جتنا اسلام کے لیے جو سپہ سالاری کرنی چاہیے وہ بہتر سے بہتر کریں. اور دی فالوئنگ آبجیکٹیو آف فائٹ اگینسٹ نان بلیورس دی کین بی ریڈیوس فرام دا ورسز. ہم ان نان جو بلیورز ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اسلام کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ان کے خلاف جو فائٹ ہے ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے، ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ہولی قرآن میں آیات ہیں وہ نیچے بتائی ہوئی ہیں، اور کن کن لحاظ سے بتائیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو مطلب پوائنٹ بتایا ہوا ہے وہ یہ ہے ٹو فائٹ اگینسٹ ایگریشنس اینڈ ڈیفینڈ اسلامک لینڈس. ٹھیک ہے، اسلامک لینڈس کے بچاؤ کے لیے، یا پھر مطلب اس کو بچاؤ کے لیے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو آپ بتایا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، وہ البقرہ کے اندر بتایا ہوا. اور بتایا کیا ہوا ہے کہ اینڈ فائٹ ان دا وے آف اللہ ود دوز ہو فائٹ ود یو اینڈ ڈو ناٹ ایکسیڈ دا لمٹس. شیورلی اللہ ڈز ناٹ لو دوز ہو ایکسیڈ دا لمٹس. آپ لڑیں، اللہ کی راہ میں لڑیں، لیکن اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ اپنی لمٹس کو کراس نہ کریں. آپ اس میں کوئی ذاتی اپنا جو ہے بدلہ نہ لے کے، آپ اس میں اپنی ذاتی احساس کو، فیلنگس کو نہ لے کے، بلکہ اسلام کی راہ، اسلام کو سمجھ کے، اسلام کے بچاؤ کے لیے، اسلام کی جو ترقی پذیری کے لیے آپ لڑیں، اور اپنی زمین کو، اپنی لینڈ کو، اپنے مقام کو بچانے کے لیے لڑیں. یہ چیز اسلام کے البقرہ کے اندر بتائی ہوئی. آگے ہے ٹو اسسٹ دا اپریسڈ اسپیشلی ان نان مسلم لینڈس، کہ اٹ از ڈیوٹی ٹو ہیلپ دوز ہو آر انڈر دا اپریشنس آف ڈس بلیورس آلمائٹی اللہ. مطلب کہ جو جہاں پہ مسلمانوں کی مینارٹیز ہیں، نان مسلم کے اندر ہیں، وہاں پر ان کی جو مطلب کہ اپریشنز ہیں ان کو مینٹین رکھنا، ان کو اسسٹ کرنا، بیسیکلی یہ بھی ایک طرح کا جہاد سمجھا جاتا ہے. اس حوالے سے بتایا ہوا ہے کہ وائی شوڈ یو ناٹ فائٹ ان دا کاز آف اللہ اینڈ آف دوز ہو بینگ ویک. وہ جو کمزور ہیں، آر ill treated and oppressed men, women and children, who cry is our Lord rescue us from this on whose people are oppressor. مطلب کہ جو کہ منارٹیز ہیں، جہاں پہ لوگ مسلمان کم تعداد میں ہیں، اور جو باقی جو ہیں نان بلیورز ہیں، غیر مسلم، وہ زیادہ تعداد میں ہیں، تو وہاں پر ان کا ساتھ دینا بھی ایک طرح کا جہاد ہے. اور یہ النساء سورہ کے اندر بتایا ہوا اس چیز کو آگے، کیونکہ یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں نا، بیسیکلی اسلامیات کے پیپر کے اندر یہی چیز آپ کو مارکس دیتی ہے، یہی آپ کے مارکس گینے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ہاں ایک اور چیز، اگر آپ کو مطلب کہ ٹرانسلیشن اردو میں کرنا ہے تو آپ اردو میں کر سکتے ہیں، اگر آپ اردو میں اٹیمپٹ دے رہے ہیں. اگر آپ انگلش میں کرنا ہے تو آپ انگلش میں ہی ٹرانسلیشن کریں آیات کی. اور دوسری بات کہ اگر آپ کے پاس آیات کا ایگزیکٹ فگر نہیں، یاد آپ کو نہیں پتا کہ آیات کون سی سورہ سے ہے، تو آپ اگر ایگزیکٹ ہیں تو آپ ضرور لکھیں. اگر آپ کو ایگزیکٹ نہیں ہے تو آپ یقیناً آیات کا نام یا پھر جو سورہ کا نام ہے وہ مینشن نہ کریں، تاکہ اس سے اگر آپ غلط لکھ دیتے ہیں تو اس سے جو آپ کا پیپر کا امپریشن پڑے گا وہ اچھا نہیں پڑے گا، جس سے چیکر جو ہوگا، کیونکہ چیکر کو پتہ ہوتا ہے کہ آیات کہاں سے، کون سی آیات ہے، کون سی سورہ سے، کون سے پارہ سے ہے، تو یہ چیز ان کو پتہ ہوتی ہیں. تو آپ اوائڈ کریں اگر آپ اس کے بارے میں شور نہیں ہیں تو. جی اب ہم بات کرتے ہیں ٹو ایریڈیکیٹ مسچیف، مطلب فتنہ کو ختم کرنا، مطلب فتنہ کو مکمل طور پہ جڑ سے اکھاڑ دینا. دی تھرڈ میجر آبجیکٹ آف جہاد از ٹو پرزرو پیس، امن سکون لے کر آنا. تو ایریڈیکیشن آف دا مسچیف مطلب کہ فتنہ کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ دینا، ختم کرنا بھی ایک طرح کا جہاد ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے البقرہ سورہ میں یہ کہا ہوا ہے کہ فائٹ دین آن انٹل دیر از نو مور مسچیف اینڈ دا ریلیجن بیکم اللہ. مطلب تب تک جب تک تمام جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی نہیں ہو جاتی، تمام جو ریلیجن ہے وہ اللہ کے نہیں ہو جاتے، تب تک آپ لڑیں اور تب تک آپ جہاد کریں. سورۃ البقرہ میں بتایا ہوا ہے. ٹو ایلیمینیٹ اپریشنز اینڈ دا کرولیٹی، ایلیمینیٹ کرنا، ختم کرنا اپریشنز اینڈ کرولیٹی، ظلم و ستم اور کرولیٹی کو ختم کرنا بھی ایک جہاد کی علامت ہے. یہ بھی ایک قرآن پاک میں ایک جگہ بتائی ہوئی ہے. اور وار از دا موسٹ فٹڈ وے ٹو ایلیمینیٹ دا انسیڈنس آف دا اپریشنس، مطلب کہ ایلیمینیٹ کرنا اپریشنس کو، کریلٹی کو. یہ وار جو ہوتی ہے بیسیکلی امپورٹنٹ ہے. قرآن پاک میں بتایا ہوا اس طریقے کو، کیسے الانفال میں بتایا ہوا ہے، سورۃ الانفال میں، کہ اینڈ پریپیئر اگینسٹ دیم، ان کے خلاف آپ تیار رہیں، وٹ فورسز یو کین
اینڈ ہارس ٹائڈ ایٹ دا فرنٹر، اپنے فورسز کو اور اپنے گھوڑوں کو وہاں پہ تیار، مطلب اپنے جو مال ہے اس کو تیار رکھیں، ٹو فرائٹن دیر بائی دا انیمی آف اللہ، جو اللہ کے انیمی ہوتے ہیں، وہ دشمن ہوتے ہیں، وہ آپ سے خوف زدہ رہے، اینڈ یور انیمی اینڈ آپ کے جو دشمن ہیں، اینڈ بسائڈ دیم، جو آپ سے ہٹ کے ہیں، ہوم یو ڈونٹ نو، جو آپ نہیں جانتے، اللہ نو دیم، اللہ انہیں جانتا ہے. یہ بھی قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے انفال صورت میں. اور اس کے بعد ٹو ریموو ہنڈرنس ان دا وے آف اسلام، اسلام کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی جو لڑائی ہے وہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے جو آپ اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح کا جہاد سمجھا جاتا ہے. اس میں دیکھیں جہاد از نیسیسری وین مسلم آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایکٹ اپان دیئر بلیفس. تو یہاں پہ بتایا ہوا بٹ گریور از اٹ ان دا سائٹ آف اللہ ٹو پریونٹ ایکسیس ٹو دا پاتھ آف اللہ. یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگ جو اللہ جو ہے مسجدوں تک رسائی روکتے ہیں، پاتھ آف اللہ، دین ہم ٹو پریونٹ ایکسیس ٹو دا سیکرڈ ماسک، مسجدوں تک رسائی روکتے ہیں، اینڈ ڈرائیو آؤٹ اٹس ممبر، ان کے ممبرس کو باہر نکال دیتے ہیں، مطلب کہ وہاں سے بھگا دیتے ہیں. ٹیوملٹ اینڈ دا اپریشنز آر ورس دین سلٹر، مطلب ان کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا عذاب ہوگا، اور ان کے خلاف لڑنا جو مطلب کہ یہ بھی ایک طرح کا جہاد سمجھا جاتا ہے. یہ سورۃ البقرہ میں بتایا ہوا ہے. بٹ گریور از اٹ ان دا سائٹ آف اللہ ٹو پریونٹ ایکسیس ٹو پاتھ آف دا اللہ ٹو ڈینے ہم ٹو پریونٹ ایکسیس ٹو دا سیکرڈ ماس اینڈ ڈرائیو آؤٹ اٹس ممبرس ٹیوملٹ اینڈ اپریشنز اینڈ وارس دین سلٹر. یہ جو ہے آیات ہیں جو کہ قرآن پاک کے اندر جہاد کے لیے مختلف صورتوں کے اندر بتائی ہوئی ہیں، اور مختلف سورہ کے ذریعے ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز بتا کے ہم نے جو ہے مطلب کہ انلائٹ کیا ہے ان دا فارم آف قرآن کہ جہاد کی کیا اہمیت ہے ہمارے سوسائٹی میں، یا پھر کلچر آف اسلام میں جہاد کی کتنی امپورٹنس ہے. آگے دیکھتے ہیں. جی اب ہم بات کرتے ہیں پرنسپلس، ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف جہاد ان دا حدیث. حدیث مبارکہ میں کس طرح بتایا ہوا ہے کہ جو جہاد ہے وہ کس حد تک ضروری ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری had described following principle of warfare in Islam messenger Allah's messenger issues honorables and strict rule about war and order his soldiers and leaders to follow them. مطلب انہوں نے بہت زیادہ جو یہ بتاتے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے مسنجر ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اسٹرکٹ رول بتائے ہوئے ہیں اپنے سولڈرس کو اور اپنے لیڈرس کو، اور تاکہ ان کو فالو کریں. اینڈ دے ور فاربیڈن فرام بریکنگ دوز رولز انڈر اینی سرکمسٹانس، مطلب کسی بھی حالات کے اندر وہ اس رول کو توڑنے سے گریز کریں. آگے ہے سلیمہ بن بریدہ. سلیمہ بن بریدہ جو نریٹس کرتے ہیں بیسیکلی وین ایور Allah's messenger appointed as a leader on an army on a battalion، مطلب کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے مسنجر یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ مطلب کہ سلیمہ بن بریدہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آرمی کا لیڈر یا پھر بیٹلین سلیکٹ کرتے تھے تو ہی یوز ٹو ریکمینڈیڈ ہم ٹو فیئر اللہ، وہ یہ ان کے لیے مطلب ریکمینڈ کرتے تھے کہ وہ اللہ کا ڈر رکھے اپنے دل میں، اینڈ ٹو بی اے گڈ ود آل مسلم، ان تمام مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ٹھیک ہو، ہو ور ود ہم، جو کہ ان کے ساتھ ہیں. دین دا پروفٹ وڈ انسٹرکٹ، اور جو پروفٹ تھے وہ ان کو انسٹرکٹ کرتے تھے کہ لیٹ یور انویژن بی ان دا نیم آف اللہ، آپ لوگوں کی لڑائی، آپ لوگوں کا بدلہ اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے، اینڈ فار ہز سیک، اور اسی کے سیک پہ ہونا چاہیے. فائٹ دوز ہو ڈس بلیو، ان کے خلاف لڑیں جو کہ ڈس بلیور ہیں، جو کہ یقین نہیں رکھتے ان دا اللہ کے اوپر. ان ویڈ بٹ ڈو ناٹ پلنڈر نور کنسول بوٹی، مطلب کہ آپ لوٹ مار نہ کریں بلکہ آپ لوگ لوٹ مار سے گریز کریں. نیور ڈیفارم دا کارپس آف اے ڈیڈ پرسن، مطلب جو ڈیڈ پرسن ہے اس کی جو مطلب جو باڈی ہے اس کو تلخی نہ دیں تاکہ اس کو مزید تکلیف نہ دیں. اور کل این انفینٹ چائلڈ، اور کسی بھی جو چھوٹا بچہ ہے یا پھر ابھی تک مطلب کہ بالغ نہیں ہے اس کو کل نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے جو کہ وہ اپنے لیڈرس کو، اپنے جو مطلب کہ بیٹیلینس تھے ان کو وہ بتایا کرتے تھے. یہ حدیث مبارک ہے، ایک بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بتانے سے آپ کا جو کوسچن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو سکتا ہے. مطلب اس طرح کہ آپ جب فیکٹس مطلب کہ فگرز یا پھر حدیث جیسے کہ اسلامیات کے اندر حدیث ایڈ کرتے ہیں تو آپ کا جو کوسچن ہے اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو گرپ ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. آگے دیکھتے ہیں کرپشن آف ٹیلیج، کلنگ دا اینیملز اینڈ کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز ور آل فاربیڈن انلیس دے ور بیٹلی نیڈیڈ اینڈ دے ور نو ادر سبسٹینٹ. ہی سیڈ ڈونٹ کل ا ون پرسن، کسی بھی مطلب کہ ان لوگوں کو نہ مارے جو کہ پہلے سے زخمی ہے یا پھر جو بھاگا ہوا ہو یا پھر کیپٹیو ہو.
ٹھیک ہے، ان لوگوں سے مطلب کہ ان لوگوں سے مارنے سے، ان لوگوں کے خلاف بدلہ لینے سے گریز کریں. ٹھیک ہے، اور معاف مطلب یہاں پہ یہ چیز بتائی ہے کہ معاف کرنا سب سے بہتر انداز ہے. اسی طرح کچھ اور بھی اینگلز ہیں مطلب کہ جو ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں بیسیکلی کچھ اینگلز ہیں جو کہ یہاں پہ ایڈ کیے تھے. تو اسی طریقے سے مطلب کہ آپ اس کے اندر آپ بھی اس کو حدیث کے حوالے سے مزید اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ اس کے اندر ہے جسٹ وار اینڈ ہولی وار، جہاد اینڈ قتل. اس کو میں ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد ہم بات کریں گے جہاد اینڈ ماڈرن ڈے ملٹری ٹیررزم، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے. یہ جو امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ ایک سیپریٹ کوسچن ہے، مطلب کہ ٹیررزم اور جو جہاد ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے. آج کل ٹیررزم آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ رونما ہوا ہے ہر مطلب کہ مسلم کنٹری کے اندر. اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ کو کا نام دے کر بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مطلب کہ جہاد کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں، بلکہ حالانکہ وہ جہاد نہیں ہے. اس کو ہم ایک جو ملیٹنسی کے طور پہ یا پھر ٹیررزم کے طور پہ جو اگینسٹ جہاد ہے اس کے طور پہ جانتے ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو. CSS/PMS ماسٹرز بائی رضوان ڈوگر کے ساتھ آج کا جو اسلامیات کا لیکچر تھا جہاد وہ مکمل ہوتا ہے. اور یقیناً یہ ایک ایسا کوسچن ہے جس میں آپ اپنے اس ڈیٹا کے ذریعے اسی سیکوینس سے آپ اچھے سے اچھا کوسچن پریپیئر کرنے میں، اچھے سے اچھا اٹیمپٹ دینے میں بہت زیادہ ہیلپ فل اور فروٹفل اپنا پیپر بنا سکتے ہیں. تھینک یو.